رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے، مگر جو کسی کو مانگنے کے لیے روتا ہے اللہ اسے وہ چیز بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کسی ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ جانتے ہو جس کا رب ہو گیا نا اس کا سب ہو گیا، اور جو رب کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 45 میں اللہ تمہیں یاد دہانی کروا رہا ہے کہ نماز اور صبر سے میری مدد حاصل کرو، اور اگر آج تم ایسے آزمائشوں کی زنجیروں میں جکڑ گئے ہو جہاں تمہیں سارے راستے، اپنی کامیابی کا ہر دروازہ بند دکھائی دے رہا ہو، حق اور سچ پر ہونے کے بعد بھی تم روز نئی مشکلات کا سامنا کر رہے ہو، ایسے حالات میں اپنے رب تعالیٰ پر اور بھی مضبوط یقین کر لو، خشوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو اور اللہ سے مدد کی بھیک مانگو۔ اللہ سے کہو یا اللہ میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، مجھے ثابت قدم رکھنا، اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما اور میرے ماضی کے گناہوں کو بخش دے۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے نا، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس یقین کی آزمائش ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا توکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا ہے کہ اللہ سب سے بلند ہے، تمہاری مشکلیں اور تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہے، تمہارا رب سب سے عظیم و بالا تر ہے۔ پھر دعا کرنا اور دیکھنا کیسے اللہ تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے وہ تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے وہ تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ اللہ اپنے پاک قرآن میں تم سے فرما رہا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا؟ سوچا ہے کبھی جب ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہاری حفاظت کون کر رہا تھا؟ قدم قدم پر تمہیں کون سنبھال رہا ہے؟ تمہیں عقل و شعور، صحیح اور غلط میں فرق کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ ہی نے نا۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں تمہیں شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدوں تک لانے کا وعدہ ہے۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو سوچو نصیب کیسے تم سے روٹھ سکتا ہے۔ نماز یقین کو مضبوط کر دیتی ہے اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی اللہ کن فرماتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، تھکاوٹ، فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کو تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں صبر دے کر اس چیز کی طلب سے آزاد کر دیتا؟ یوں بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بہت محنت کر رہے ہو مگر اجر نہیں مل رہا، بہت دعائیں کرتے ہو مگر قبول نہیں ہو رہی، بہت انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کرو گے اور اسے پکارو گے تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ تمہارا انتظار اور تمہاری محنت و صبر کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک دن وہ تمہیں تمہاری ہر کوشش و دعا کا پورا اجر دے گا، اور وہ سب کچھ تمہیں عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم اتنا لمبا انتظار کر رہے ہو، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو تم نے اس واحد رب پر رکھنا ہے، اور بے شک میرا اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں۔ جانتے ہو دعا وہ راستہ ہے کہ جو بھی اس سے گزرتا ہے وہ ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ جب تمہارا دل محسوس کرنے لگے کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آنے والی مدد کا وقت یقیناً بہت قریب ہے۔ بس تم اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کے انتظار میں تھوڑا اور صبر کر لو۔ وہ رحیم بادشاہ، حق اور ہر چیز کو ظاہر کرنے والا، تمہیں کسی بھی حال میں دربدر نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پر اتر آئے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں تمہاری حال پر چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر تمہاری لمبی آزمائشیں تمہاری روح کو جھنجھوڑ رہی ہے تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس طرح لوہے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح مومن کو آزمائشوں سے، اور آزمائش تو اس خوبصورت پودے جیسی ہے جو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے اہل ایمان، تم اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ وہی تو ہے جو تم پر فرشتوں کے ذریعے اپنی رحمت بھیجتا ہے، جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ أسرار قلبي